بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بے حد خوش ہوتا ہے کہ اس کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شاعر کا کلام کسی محفل میں پڑھا جاتا ہے تو شاعر بہت خوش ہوتا ہے۔ جب کسی مصنف کو پتہ چلے کہ اس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو مصنف کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یوں ہی اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی کتاب کو، اس کے کلام کو پڑھ رہی ہے تو رب تعالیٰ بھی بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر وہ یقیناً اپنے انوار سے، اپنے کرم سے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اجر اور ثواب رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں وہ جلیل القدر رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہوگا اور ان پر تیری آیات مقدسہ کی تلاوت کرے گا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اپنا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جب تعریف فرمائی تو اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی جس خوبی کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یعنی وہ لوگ کہ جو ہماری کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ ان آیات میں جہاں قرآن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہاں تفسیر قرآن کی بھی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور صرف قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، یعنی قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے بلکہ قرآن کا علم بھی سکھاتے ہیں، اور الفاظ سکھانے کے علاوہ معنی بھی سکھاتے ہیں۔ اس لیے یتلو علیہم کے بعد ویعلمہم الکتاب فرمایا، یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت ہی سکھاتے ہیں، بلکہ یعلمہم کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو تفسیر کے لیے آتا ہے، جو شدت کے لیے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیم میں شدت کا معنی اور مبالغے کا معنی یہی ہے کہ قرآن کے معنی کو بھی سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہی فرمان یہ بتاتے ہیں کہ یہی تفسیر قرآن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مومنین کو قرآن کی تلاوت کی رغبت دلائی ہے، وہیں اس سے اعراض کرنے والوں کو بھی ڈرایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے ہی اصل میں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ گویا قرآن پر ایمان کا اولین تقاضا قرآن کی تلاوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا معمول بناؤ کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے پر حاضری دی جاتی ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس جانوں کی قسم اٹھائی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ فالتالیات ذکرا، قسم ہے مجھے ان جانوں کی کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور فرمایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یاد رہے، اگر تلاوت قرآن کو محض لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ خواہ تلاوت کریں یا نہ کریں تو شاید کئی لوگ زندگی میں کبھی بھی قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کے باعث اسے نماز کا حصہ بنا دیا تاکہ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ضرور حاصل کر لے۔ پھر جو صورت تمام آیات قرآنیہ کے لیے ماں کے برابر تھی، جسے اصل کتاب یعنی ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم کر دیا گیا۔ ہم انشاءاللہ العزیز
اپنے اس سلسلہ تعلیم القرآن میں آپ کے سامنے قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر کو لے کر آئیں گے۔ نہایت ہی مستند کتابوں سے آپ کے سامنے قرآنی واقعات، قرآنی معنی اور مفاہیم کا ذکر ہوگا۔ آپ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہفتے میں صرف ایک دن 10 سے 15 منٹ کی ایک ویڈیو درس قرآن کے یا تعلیم القرآن کے عنوان سے سن لینا اور دیکھ لینا، تاکہ حقیقی طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ اللہ رب العزت نے جو پیغام ہمارے لیے نازل فرمایا وہ پیغام دراصل ہے کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔